وہ سحر ہے، ہم اس کو جادو کہتے ہیں۔ سحر کے بنیادی معنی یہ ہیں کہ جو کچھ دکھایا جائے اصل میں وہ نہ ہو، جو کچھ آپ دیکھ رہے ہوں، آپ محسوس کر رہے ہوں، اصل میں وہ نہ ہو۔ تو سحر کی بنیاد اس چیز پر ہے، جو آپ محسوس کرتے ہیں، جو آپ سمجھتے ہیں، جو آپ دیکھتے ہیں، اصلاً وہ نہیں ہوتا، وہ اصل میں نہیں ہوتا۔ ابھی آپ دیکھیں ہمارے پر لوگ آتے ہیں اور ایک بہت بڑی تعداد آتی ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ جی بیٹی کا رشتہ کسی نے باندھ دیا، رشتہ نہیں ہو رہا، پڑھی لکھی ہے، خوبصورت ہے، جوان ہے، ساری گن ہیں، ساری خوبیاں ہیں، لوگ آ رہے ہیں رشتے دیکھنے کے لیے، رشتے والی کو بھی کہا ہوا ہے جو ارینجمنٹ کرتی ہے، رشتہ نہیں ہو رہا، کسی نے رشتہ ہمارا باندھ دیا۔ یہ ایک ایسی کمپلینٹ ہے جو پورے معاشرے میں اس وقت گھر گھر کی کہانی ہے، ہر جگہ بکھری ہوئی ہے، سب لوگ اس کے ساتھ آ رہے ہیں۔ اس میں تعلیم یافتہ، غیر تعلیم یافتہ، مذہبی علم کے گھرانے، غیر مذہبی علم کے گھرانے، بہت بڑے بڑے بیوروکریٹس، بڑے بڑے عہدے داران، بڑے بڑے بزنس مین، بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ، بڑے بڑے زمیندار، بڑے بڑے پولیٹیشین، سب لوگ ایکولی ایک ہی کمپلینٹ کرتے نظر آتے ہیں۔ آپ اس میں معاشرے کو کلاسیفائی بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں کہ اس کی کلاسیفیکیشن کر لیں، سب لوگ ایک ہی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور میں بعض اوقات سوچنے پہ مجبور ہوتا ہوں کہ ان کی اتنی اعلیٰ تعلیم ہے، مگر اس تعلیم نے ان کو اس شعبے میں کچھ نہیں دیا۔ یہ بالکل وہی بات کر رہے ہیں جو کوئی ایک پرانے زمانے کی ان پڑھ غیر تعلیم یافتہ خاتون کر رہی۔ بڑا حیران ہوتا ہوں۔ پھر دوسرا آ جائے گا کہ جی بیٹے کی روزگار ہی نہیں مل رہا، ویزے کے لیے پیسے بھی دیے ہوئے ہیں، ویزا نہیں لگ رہا، نوکری نہیں لگ رہی، اس نے تو بی کام بھی کیا ہوا ہے، اس نے تو ایم بی اے کیا ہوا ہے، اس کی یہ تعلیم ہے، نوکری نہیں لگ رہی۔ یہ آ جائے گا کہ یہ کسی جادوگر نے ہمارا رزق باندھ دیا، سیل ہی نہیں ہوتی، سارا دکان پہ بہترین سودا موجود ہے، بڑی محنت کرتے ہیں، سیل ہی نہیں ہوتی جی۔ یہ آ جائیں گے کہ کسی نے رزق باندھ دیا۔ پھر آ جائے گا کسی نے ہماری کوک باندھ دی ہے کہ اولاد ہی نہیں ہو رہی، سب ڈاکٹروں سے چیک اپ کرا لیا ہے، گینیکولوجسٹ کو بھی دکھا لیا ہے، دونوں بیٹا بیٹی ٹھیک ہیں، اولاد ہی نہیں ہو رہی، کسی جادوگر نے ہماری کوک باندھ دی ہے۔ یہ آ جائے گا۔ غرض وہ ساری چیزیں جو ایک انسان سے ریلیٹڈ ہیں، اس کے روزمرہ کی زندگی میں وہ شامل ہیں، ان کے حوالے سے جادو کی کہانی کو معاشرے نے گھیر رکھا ہے۔ ایک یہ شعبہ ہے۔ دوسرا شعبہ یہ ہے کہ جی بندہ بیمار ہے، بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، سارے ڈائگنوزز کرائے ہیں، بندہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہا، کسی نے جادو کر دیا، جادو سے بیمار کر دیا، یہ کمپلینٹ۔ اب بڑا مسئلہ ہوتا ہے ہمارے لیے یہ، میں پھر اس کے لیے لوگوں کو قرآن سے باتیں سمجھاتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ سچا ہے۔ کیا نعوذ باللہ کوئی جھوٹ اللہ سے منسوب کیا جا سکتا؟ ممکن تو نہیں ہے۔ اب اللہ یہ کہہ رہا ہے جس کو چاہوں بیٹے دوں، جس کو چاہوں بیٹیاں دوں، جس کو چاہوں دونوں دوں، جس کو چاہوں دونوں نہ دوں۔ ایتھارٹی نہ کسی ڈاکٹر کو اللہ نے دی، نہ کسی پیر کو دی، نہ کسی اور انسان کو دی۔ اولاد دینے کی، نہ دینے کی، بیٹے دینے کی، بیٹیاں دینے کی ایتھارٹی اللہ نے اپنے پاس رکھی۔ تو کوئی مخلوق میں سے ایسا ہے جو اللہ کی اس ایتھارٹی کو یوز کر سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ اولاد نہ ہونے دی جائے؟ یہ تو ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح رزق کا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس کو چاہوں غریب کروں، جس کو چاہیں امیر کروں، جسے چاہوں کشائش والا رزق دوں، جسے چاہوں ناپ تول کے دوں، جسے چاہوں
تنگی والا رزق دوں، جسے چاہوں رزق میں دوسرے پہ فضیلت دوں۔ یہاں مالک نے دینے میں آپ کی ایفرٹس کو بھی نہیں جوڑا، اس میں آپ کی ایفرٹس کا کوئی ذکر نہیں ہے، یہ انٹائر اس نے پاور اپنے پاس رکھی، میں دوں، جسے چاہوں صحت دوں، جسے چاہوں صحت نہ دوں۔ ہمیں اللہ کے وعدوں پر، اس کے کلیم پر بھروسہ کرنا ہوگا، ورنہ ہمارا معاشرہ اس عذاب سے نہیں نکل سکتا۔ کیونکہ آپ جو یہ کہہ رہا ہے تمہاری کوک باندھ دی گئی ہے، تمہارا رزق باندھ دیا گیا ہے، تمہاری شادی ہونی باندھ دی گئی ہے، آپ اس کو سچا سمجھیں گے اگر آپ کا یہ یقین نہ ہو کہ یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، اور دھوکے میں اس کا شکار بنے رہیں گے۔ ایک چھوٹی سی سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ گلاس ہی پڑا ہے یہاں میرے پاس، اللہ کا یہ پروگرام ہو کہ میں نے کسی شخص کو یہ دینا ہے، اور جادوگر کا یہ پروگرام ہو کہ یہ گلاس میں نے اس تک نہیں پہنچنے دینا، تو کیا جادوگر اس پروگرام میں کامیاب ہو جائے گا؟ اور اگر جادوگر کامیاب ہوتا ہے تو اس کا مطلب اللہ تو بڑا کمزور ہے، اور کیا کمزور اللہ اس قابل ہے کہ اس کی پوجا کی جائے؟ کوئی کمزور اللہ کو پوجے گا؟ وہ تو بتاتا ہے کہ میں اتھارٹی ہوں۔ جب اتھارٹی اللہ کے ساتھ ہے تو پھر آپ کے کاموں میں کون دخیل ہو سکتا ہے؟ ذاتی خواہشوں کے پیچھے بھاگنے والوں کی یہ کتنی جہالت کی مثالیں ہیں۔ سورہ بقرہ میں یہ سلیمان علیہ السلام کے عہد سلطنت کے زمانے کی بات ہے کہ دو فرشتے بازاروں میں بیٹھتے، ہاروت و ماروت، سورہ بقرہ میں اس کا ذکر ہے، آیت نمبر 102 میں، اور وہ لوگوں کو جادو سکھاتے، لوگ ان سے جادو سیکھنے کے لیے آتے، مگر وہ جادو یہ ہوتا تھا کہ میاں بیوی کے درمیان اختلاف ڈلوا دیا جائے، اور ایسا نہیں بھی ہو سکتا اگر اللہ نہ چاہے، اگر اللہ نہ چاہے، اللہ اگر نہ چاہے تو یہ ہاروت و ماروت ہوں یا کوئی بھی ہوں وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ جو غلط فہمی پیدا کرنے کی ان کو استدلال طاقت دی گئی، یہ میکسیمم ان کا ایک تھا جو وہ کر سکتے تھے، اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان بھی فرمایا۔ اور ایسا کرنے والا جو ہے آخرت میں ان کا حصہ نہیں ہے، جو اس طرح کی کارروائی کرنے والا ہے، جادو کرنے والا ہے، آخرت میں اس کا حصہ بالکل نہیں ہے۔ سورہ یونس اس کو بیان کر رہی، جادو کرنے والوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ اچھی طرح جو اپنے آپ کو یہاں کلیم کرتے ہیں مسلمان ہونے کا اور جادو کی کارروائیوں میں ملوث ہیں، انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آخرت کے نظام میں وہ فارغ ہیں۔